الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي قمصة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا۔ جو چراغ قبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، جو چراغ قبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ مجھے یہ غم ہے کہ حق کس طرح ادا ہوگا، مجھے یہ غم ہے کہ حق کس طرح ادا ہوگا۔ غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے، غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے، اور غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے۔ یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے، اور حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے یہ جس کو سرفراز کرے۔ محترم و معزز برادران طریقت، یقیناً آج ایک ایسا عظیم دن ہے جو پہلے سے ہی عظمتوں والا تھا۔ چند روایتوں میں آتا ہے کہ یوم عاشوراء زمانے قدیم سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ دن ہر نبی کے لیے اہم رہا ہے، اور اس دن اللہ رب تبارک و تعالی نے انبیاء کرام پر فضل کیا، اور جو ان پر مصیبتیں تھیں، مشکلیں تھیں یا آفتیں تھیں یا پھر آزمائشیں تھیں، اللہ رب تبارک و تعالی نے اس دن ان کی مصیبتوں کو رفع کیا اور دفع کیا، اور ان کو یعنی پیغمبروں کو اور ان کی امتوں کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی دن کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے قبل طوفان نوح اسی دن رونما ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی تو 2 روایتیں آتی ہیں، وہ 10 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ یوم العرفہ کی ہے،
لیکن ان پر بھی فضل و کرم کیا گیا، زمین پر بھیجا گیا۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، اور یہ جو مہینوں کی ترتیب ہے اسلامی 12 مہینوں کی، یہ ترتیب زمانے قدیم سے یعنی عدم سے چلی آ رہی ہے۔ ایک نظام کائنات ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بنا رکھا تھا اپنے ارشاد کن کے ساتھ، تو وہ رونما ہو گیا تھا۔ قرآن میں اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ کے نزدیک ہمیشہ مہینوں کی تعداد 12 ہی رہی ہے۔ تو جب محرم الحرام کا مہینہ آیا اور 10ویں تاریخ تھی، تو اللہ نے آدم کو زمین پر بھی بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، ان کے دشمنوں کے لیے، ان کے اعداء کے لیے جو طوفان برپا کیا گیا وہ بھی اسی دن برپا کیا۔ پھر یقیناً حدیث شریف میں آتا ہے کہ جودی پہاڑی پر جب سفینہ نوح لگا تو وہ بھی 10 تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، وہ بھی 10 تاریخ تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، وہ بھی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنایا گیا، وہ بھی 10 تاریخ تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور لطیف نکتہ آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، اور یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ سینے کی بات ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ میں 10 محرم الحرام کو کوئی نمایاں سگنیفیکنٹ یعنی اثر انداز ہونے والا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ آپ حدیث اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جائے کہ حضور نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر جب مدینے کو آئے تو صحابہ نے آ کر کہا، کیونکہ اطراف انواع اور اطراف میں مدینے کے یہودی رہتے اور بستے تھے، حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے یہود عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ موسیٰ کو فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات ملی تھی، اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا موسیٰ پہ ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، ہم بھی رکھیں گے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا خاص واقعہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اس دن کیوں نہیں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ سے بذات خود، توجہ، رسول اللہ سے بذات خود عاشورے کی 10 تاریخ کی نسبت ہو جاتی تو پھر کوئی بھی واقعہ اس دن رونما ہوتا وہ اتنی اہمیت کا حامل ابو جہل سے نجات 10 کو دے دیتا اللہ کو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو، یا ابو لہب سے دیتا، یا عتبہ سے دیتا، یا شیبہ سے دیتا، یا بدر میں فتح دیتا، یا فتح مکہ دے دیتا 10 کو، تو وہ سگنیفیکنٹ ہو جاتی۔ تو اللہ نے کیا چاہا آپ کو پتا ہے کہ حبیب 10 محرم کی نسبت اگرچہ کہ بہت بڑی ہے، لیکن اس دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کا تعلق بذات خود ڈائریکٹ تم سے نہیں ہوگا، لیکن تمہارے نواسے حسین سے ہوگا، اور جس دن وہ اپنی جان آفرین میری خدمت میں پیش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ میری، وہاں سے ہٹو بیٹا، وائر کے پاس ہٹو، ہاں ادھر سے کوئی گئے حافظ صاحب، جس دن آپ لوگ وائر کے پاس ہٹ جائیے، جس دن وہ اپنی جان آفرین میرے لیے پیش کرے گا، تو اے حبیب اس دن کی عظمتوں کا یہ عالم ہوگا کہ آتی دنیا قیامت تک، رہتی دنیا تک لوگ تمام چیزوں کو بھول جائیں گے، صرف حسین حسین ہی ان کے لبوں پر ہوگا۔ تو یہ فضیلت اللہ رب تبارک و تعالی نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ کیا وہ آواز کم کر دیے گا؟ کیا کر رہے ہیں؟ اچھی چل رہی تھی نا ابھی؟ درود پاک پڑھیے۔ اللہ، وہاں سے ہٹ جاؤ بیٹا، آپ ہٹ جاؤ۔ اللہم صلی، باہر آ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو اس دن یقیناً، آواز صحیح نہیں آ رہی، آپ صاحب کیا کریں؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی، آواز کھینچ رہی، بول رہا ہوں میں آپ کو، صحیح نہیں آ رہی، الگ سکھ رہا اس سے۔
کوئی ہاتھ لگائے کیا ادھر؟ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار. وہاں سے چیک کرے آپ ان کو آتا چیک کرنا کیوں کرو؟ کیا ہوا؟ تو بدلیے اس کا پھر. یقیناً یہ 10 محرم الحرام ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک غم و اندوہ کا دن ہے، اور یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت غلامی کا ثبوت دینے کا دن ہے کہ خوشی میں تو سب شریک ہوتے ہیں. کسی کے پاس کوئی تقریب ہو خوشی کی تو لوگ جوق در جوق شرکت کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس غم کا ماحول ہو، غم و اندوہ کا معاملہ ہو، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاندھے سے کاندھا ملا. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے شریک غم ہوتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی اور سعادت کی بات ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے غم میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے. خوشیوں میں شریک ہونے والوں کو لوگ بہت دیر تک یاد نہیں رکھتے، لیکن مصیبت میں، غم میں، تکلیف میں، آزمائش میں، کٹھن گھڑیوں میں، دشواریوں میں، دکھ میں، درد میں، تنہائی میں، ظلم میں، استبداد میں، اور جب گھبراہٹ میں کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے تو انسان اسے اپنی آخری سانس تک بولیے اس لیے نہیں بولتا کہ تو وہ ہے کہ تو نے میرے غم میں میرا ساتھ دیا ہے، میری اندوہ میں میرا ساتھ دیا ہے، میری تکلیف میں میرا ساتھ دیا ہے، میری مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے، مجھ پر پڑنے والی آفتوں میں میرا ساتھ دیا ہے. تو ذرا یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لمحہ ہم کو یاد کیا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ کر چلیں کہ آقا علیہ السلام جب تنہائی میں ہوتے تو ہمیں یاد کرتے، ہمارے لیے دعا کرتے. تو حضور کی کیفیت کیسی ہوتی؟ حضور مسکرا کے یاد کرتے؟ بولیے نا. حضور جب ہم کو یاد کرتے تو رو کر یاد کرتے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور جب اپنی امت کو یاد کرتے تو حضور روتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات میں جب حضور عبادات میں مشغول اور مصروف ہوتے تو میں دیکھتی کہ حضور ایک طویل سجدہ کرتے. حضور کیا بدلے سر بدل دیجیے. حافظ صاحب کا کام تھا پہلے کر کے رکھنا ہے سو. درود پاک پڑھیے. تو نہیں بدلے سر. آواز کم کرے. کیا کرے ادھر سے؟ کچھ گڑبڑ کرے جا کے آپ لوگ. اچھا چل رہا تھا خراب ہوا. نیچے کا کھلا ہے. آواز بڑھاؤ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. تو آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ مسلمہ ہیں. یعنی 61 ہجری میں کربلا کا یہ سوانح روح واقعہ، دلسوز واقعہ رونما ہوا. لیکن ہمارے اور آپ کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کے رونما ہونے سے کم و بیش 57 سال پہلے، کتنے؟ 57 ایئرز پہلے آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنسو بہائے ہیں. حضور روئے ہیں، آبدیدہ ہوئے ہیں،
حضور کی ہچکیاں بن گئی ہیں۔ تو یقیناً یہ مظالم، یہ مصائب، یہ آلام جو کربلا والوں پر گزرے ہیں، یہ ٹل بھی سکتے تھے اگر میرے آقا چاہتے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان نبوت کی عظمت کو لوگوں پر صبح قیامت تک ظاہر کر دے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ لوگوں پر صبح قیامت تک ظاہر کر دے اور بتا دے کہ دنیا میں کوئی ایسا خاندان نہیں جو خاندان مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے، کوئی ایسا صابر نہیں گھرانہ جو نبی کے گھرانے سے زیادہ صبر کر کر بتائے۔ اسی لیے کہ دیکھیں ہر نبی کے ساتھ ایک داستان ہے، ہر نبی کے ساتھ واقعات ہیں، ہر نبی کے ساتھ آزمائشیں ہیں، ہر نبی کے ساتھ امتحان ہے۔ اللہ نے نوح کے ساتھ بھی امتحان لیا، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر امتحان لیا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کر کر امتحان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، امتحان لیا، حضرت یعقوب سے اللہ نے امتحان لیا، ان کی بینائی کو اس لیے چھین لیا کہ وہ فراق یوسف میں روتے رہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا اور بہت بڑا گہرا الزام لگایا گیا۔ تو در حقیقت اللہ نے ہر ایک نبی سے کوئی نہ کوئی امتحان لیا اور ہر ایک نبی اپنے امتحان میں کامیاب رہا۔ یونس بھی کامیاب رہے، موسیٰ بھی کامیاب رہے، نوح بھی کامیاب رہے، داؤد بھی کامیاب رہے، سلیمان بھی کامیاب رہے، ایوب بھی کامیاب رہے، یا جتنے پیغمبر تھے، عیسیٰ تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے قربانیاں پیش کی، سب کامیاب رہے۔ کل کے دن ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ صبر کی بات آتی ہے تو ایوب کو یاد کیا جائے گا، استقامت کی بات آتی ہے تو داؤد کو یاد کیا جائے گا، زہد کی بات آتی ہے تو عیسیٰ کو یاد کیا جائے گا، تقوی کی بات آتی ہے تو نوح کو یاد کیا جائے گا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام کی تمام تک صلاحیتوں کو، کمالات کو ہمارے نبی کی ذات میں یکتا کر دیا، اور نبی نے اپنا سب کچھ علی کو دے دیا اور علی نے اپنا سب کچھ حسن و حسین کو عطا کر دیا۔ اسی لیے کہ دنیا رہتی دنیا تک ایوب کا صبر تو یاد کرے گی، لیکن دنیا میں کوئی ایوب پر ہونے والے مصیبت پر آنسو نہیں بہائے گا، کیونکہ مصطفیٰ نے کسی نبی کی یاد میں تذکار کر کر ان کی مصیبتوں کا ذکر کر کر آنسو نہیں بہایا ہے۔ چہ جائے کہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے غم اور ان پر ہونے والی مصیبتوں کو یاد کر کر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آنسو بہائے ہیں۔ تو دوستو، آج کا دن، عاشور کا دن، شہادت کا دن، یہ یقیناً غم و اندوہ کا دن ہے، اور یہ یقیناً آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی غلامی کا ثبوت بولیے پیش کرنے کا دن ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے فراموش نہیں کیا ہے، ہم بھولے نہیں ہیں، ہم کو سب یاد ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں پر کیا ظلم کیا گیا، ہمیں یاد ہے کہ آپ کے جانے والوں کے ساتھ، آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والے یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا معاملات کیے گئے۔ یہ سمجھ کر چلے کہ حضور نے ادھر آنکھ بند کی، ادھر میرے نبی نے آنکھ بند کی، ادھر اہل بیت اطہار پر مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے تک صرف روتی رہی۔ کیا کرتی رہی؟ بولیے، روتی رہی۔ حالانکہ سیدہ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے میرے بابا سے میں ہی جا کر ملاقات کرنے والی ہوں۔ حضور نے بتا دیا تھا نا، سیدہ جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عالم رہا کہ حضور کی جدائی، اب یہاں سے جدائی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت اطہار کو اللہ نے ہر معاملے میں ممتاز رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف سیادت دی، خون دیا، نسب دیا، اسی میں وہ بڑھ کر ہیں۔
محبت کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم رسول اللہ سے کسی نے ایسی محبت نہیں کی جیسی سیدہ فاطمہ نے کی ہے تو لا کر بتاؤ۔ نہ رسول اللہ سے کسی نے ایسی محبت کی جیسی علی مرتضیٰ نے کی ہے، نہ رسول اللہ سے کسی نے ایسی محبت کی جیسے حسنین کریمین۔ بولیے 6 مہینے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، سب کو اپنے اپنے کام یاد آ گئے، لیکن سیدہ کا معاملہ کیا رہا؟ 6 مہینے تک کتنے؟ بولیے 6 مہینے تک روتی رہی، اتنا روئی کہ سیدہ کو روتا دیکھ کر حسنین کریمین بھی بلک بلک کر روتے۔ 7 سال کی عمر ہے، بلک بلک کر روتے۔ مولا علی مشکل کشا ایک دن سیدہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، یہ نہیں کہا کہ سیدہ رونا بند کر دو، کسی روایت میں مجھے بتائیے سیدہ سے یہ نہیں کہا کہ سیدہ رونا بند کر دو، آقا نے تو فرمایا ہے نا کہ سوگ 3 دن کا ہے، بتائیے کہیں کوئی ایسی روایت ہے کہ آپ نے سنی ہے یا آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، مولا نے کہا سیدہ رو، غم کرو، جتنا غم کرو اتنا کم ہے، کیونکہ آقا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ تو سیدہ رونے لگی تو مولا آئے اتنا کہا کہ تم روتی ہو تو تمہیں دیکھ کر حسن بھی روتے ہیں، حسین بھی روتے ہیں، زینب بھی روتی ہیں، اور ان تینوں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں تمہارا رونا تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن مجھے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ تو سیدہ نے کہا علی تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تو کہا میں گھر میں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیتا ہوں، وہ آج بھی موجود ہے، وہ گھر میں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ تم وہاں پر بیٹھ جاؤ اور نبی کی یاد میں جتنا رونا ہے رو لو۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ کو صرف رسول اللہ کا غم ہے؟ وہ سیدات النساء والعالمین ہے، وہ بضعۃ من رسول اللہ ہے، وہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ ولایت کی تقسیم کرنے والی ہے، وہ منصبوں کی تقسیم کرنے والی ہے۔ اور یاد رکھیے جتنی فضیلتیں امام حسن اور امام حسین کی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولا عباس بھی ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم مولا عباس کے آقا بھی حسن اور حسین ہیں، بولیے ہے کہ نہیں؟ تو جتنی فضیلتیں حسنین کریمین کو حاصل ہوئی ہے وہ محض اس لیے ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولا علی مشکل کشا کی فضیلتیں اپنی طرف، علی کے اور بھی بیٹے ہیں، علی کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن کوئی بیٹا حسن و حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ سیدہ فاطمہ کے شہزادے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے، انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے، اسی لیے کوئی بھی حسن و حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب سیدہ فاطمہ کی عظمتوں کا عالم یہ کہ سیدہ جان گئی ہے، میں تو جانے والی ہوں، لیکن میں جاؤں گی تو علی پر مظالم کیے جائیں گے، علی کے لوگ دشمن بنیں گے۔ سیدہ یہ بھی جانتی ہے کہ مولا علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سیدہ کو یہ بھی خبر ہے کہ امام حسن مجتبی جو ان کا لخت جگر ہے اس کو زہر دیا جائے گا۔ سیدہ یہ بھی جانتی ہیں کہ میرے حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سیدہ کو یہ بھی خبر ہے کہ حسین کو 3 دن پیاسا رکھ کر ان کو ظلم اور استبداد کا شکار بنا کر کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کیفیت کا آپ اندازہ کر کر دیکھیے کہ سیدہ محض اس لیے نہیں رو رہی ہے کہ حضور چلے گئے ہیں، آنکھ بند کرتی حضور کو دیکھ لیتی، آنکھ بند کرتی حضور کے پاس پہنچ جاتی، ان کے لیے کیا کوئی عجب تھا کہ سرکار سے جب چاہے ملاقات کرتے۔ سیدہ نے 6 مہینے آنسو اسی لیے بھی بہائے ہیں کہ سیدہ کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا خونی منظر تھا، سیدہ کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا خونی منظر تھا، اسی لیے تو سیدہ فاطمہ عاشور کے دن یعنی شہادت کے دن کربلا کی خاکزاروں کو جھاڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کی خاک کو اپنی داڑھی مبارکہ سے لگا لیا، اسی لیے کہ یہ وہ خاک ہے جس پر حسین نے اور ان کے اصحاب نے اور ان کے اہل خاندان نے خون بہا کر نام وفا کو روشن اور تابندہ فرمایا ہے۔ کربلا کے مصائب اور مظالم بہت ہیں۔ بہرکیف 61 ہجری 2 محرم الحرام کو امام عالی مقام، اس کی آواز بڑھ سکتی ہے، بڑھائیے آواز،
2 محرم الحرام کو، کون سی 2 محرم الحرام کو امام علی مقام پہلے مدینے سے نکلے، ذی الحجہ سے پہلے۔ گورنر نے بلایا مروان نے، کہا بیعت کر لو۔ آقا حسین نے کہا میں تیری بیعت نہیں کرتا۔ ساتھ میں پورے ہاشمی جیالے ہیں۔ امام حسین اندر تشریف لے کر گئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں باہر آوازیں بلند ہوتی نظر آئی تب تم اندر آ جانا۔ تو حضرت عباس ہے، حضرت جعفر کے صاحبزادگان ہیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے اور امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام حجرہ مبارکہ سے باہر آئے۔ خاندان بنو ہاشم کے نوجوانوں نے جو بعد میں کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے ہیں، ان جیالوں نے امام حسین سے استفسار کیا کہ آقا کیا معاملہ ہے؟ تو امام حسین خاموش رہے، بہت دیر تک خاموش رہے اور کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو خاندان کے حضرات نے کہا کہ آقا آپ تو اس شہر کے ہی نہیں بلکہ اس شہر کو جس ذات سے عظمت ہے جو اس روضہ مطہرہ میں مدفون ہے اس نبی کے بھی وارث ہیں۔ مدینے پر آپ سے زیادہ کسی کا حق نہ تھا، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے۔ تو آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہاں رہوں تو میرے نانا جان کے روضے کا تقدس پامال کیا جائے گا۔ حسین یہ نہیں چاہتا کہ حسین کی وجہ سے مدینے میں قتل اور غارت گری ہو۔ میں اسی پر عمل کروں گا، اسی طرز پر عمل کروں گا جس طرز پر میرے بابا نے عمل کیا تھا۔ مولا علی مشکل کشا نے مدینے سے کوفے کو اپنا دارالخلافہ کیوں بنایا اپنا مرکز؟ اس لیے کہ مولا علی جانتے تھے کہ اگر میں مدینے میں رہوں گا تو بنو امیہ مدینے پر چڑھائی کریں گے، میں مدینے میں رہوں گا تو یہ معاویہ اور ان کا جو ٹولہ ہے امیر شام کا، یہ سب مدینے میں سازشیں برپا کریں گے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں مدینے میں رہ کر مدینے کی حرمت اور تقدس کو پامال نہیں کر سکتا، لہذا میں مدینے کو چھوڑ کر کوفہ جا رہا ہوں۔ ذرا سوچیے، علی مدینہ چھوڑنا چاہتے تھے؟ نہیں چھوڑنا چاہتے، کوفہ چلے گئے۔ تو امام حسین نے بھی فرمایا کہ میں مدینے کے تقدس کو پامال ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اب جب مدینہ چھوڑا تو ایک عجیب منظر ہے۔ ادھر آقا مولا امام حسین علیہ السلام کی شہزادی جسے فاطمہ صغرا کہا جاتا ہے، وہ بیمار ہوئی اور حضرت ام سلمہ جن کو حضور نے بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ مٹی تمہارے پاس رکھنا، یہ جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ حسین اور ان کے اصحاب کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب ام سلمہ بھی ہیں اور فاطمہ صغرا بھی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کیا، طبیبوں نے مشورہ دیا خاندان کے یہ اتنی بیمار ہیں کہ یہ سفر کے بالکل قابل نہیں، لائق نہیں، ان کو یہی چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہیں سے امام حسین پر مظالم کے اور غم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ آقا حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، مکے کو گئے، وہ مکہ جسے رسول اللہ کے قدم میمونت سے فضیلتیں عطا ہوئی، وہ مکہ جو میرے آقا علیہ السلام نے فتح کیا، وہ کعبہ جسے حضور نے بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا، سب سے زیادہ جس کا حق تھا وہ مکہ امام حسین پہنچے، اور وہاں پر بھی یزیدیوں نے، امویوں نے امام حسین کو رہنے نہیں دیا۔ اس اثنا میں کوفہ سے کوفیوں کے خطوط امام حسین کے پاس جمع ہوئے، 10,000 سے زائد خط آئے۔ کتنے آئے؟ بولیے 10,000 سے زائد خطوط امام حسین کو ملے، اور یہ کہا گیا کہ ہم یزید ابن معاویہ سے بیزار ہیں، وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، وہ دین میں تبدیلیاں رونما کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حسین آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ، آپ چلے آئیے، آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ ہے، آپ چلے آئیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے جانے سے پہلے امام مسلم کو بھیجا، امام مسلم کو بھی شہید کیا گیا، ان کے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کیا گیا۔ جب وہاں سے قاصد آ رہا تھا اطلاع دینے کے لیے کہ امام حسین کو کہ مسلم شہید کر دیے گئے ہیں آپ کے چچیرے بھائی، آپ ہرگز نہ آئیں، اس قاصد کو، اس پیغام بردار کو بھی
راستے میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نے بالآخر مکہ چھوڑا 2 محرم الحرام کو۔ کون سی محرم؟ 2 محرم الحرام کو کربلا کے قریب قادسیہ کے ایک مقام تک پہنچے۔ اب حسین کیوں آ رہے ہیں؟ کوفیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت لے کر یزید کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لے کر یزید کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیعت کر کر یزید کے تخت کو الٹنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیعت کر کر یزید جو قرآن میں ترمیم کرنا چاہتا ہے اس ترمیم کو روکنا چاہتے ہیں، اسلام کے چہرے کو یزید جو مسخ کرنا چاہتا ہے اسے روکنا چاہتے ہیں۔ حسین اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر اسلام نہیں بچے گا۔ اور خط لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ حسین اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر آپ اپنے نانا کو کیا صورت دکھائیں گے۔ یہ بھی خطوط میں لکھا گیا، یہ بھی لکھا گیا کہ حسین اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت پہ ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے، حسین اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم تنہا لڑ کر ان سے مر جائیں گے اور ہمارے خون کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، اس کا گناہ آپ کے سر پر۔ اس قسم کی جذباتی باتیں کوفی یعنی لا یوفی کوفیوں نے امام حسین کو لکھی۔ امام حسین بالآخر جب پہنچے اپنے پورے کنبے کے ساتھ تو 2 محرم الحرام ہے، 61 ہجری ہے، قادسیہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو روکا گیا، اور روکنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہی تھا جو بعد میں جنتی بنا حر کو 1000 کا لشکر دے کر عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا اس نے یزید کے حکم پر بھیجا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید اس میں انوالو نہیں تھا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا، اس نے کوئی کام یزید کے حکم کے خلاف نہیں کیا، اسے خبر تھی، سارے انسٹرکشن یزید پلید نے دے دیے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہہ دیا 1000 کا لشکر دے کر ادھر اس کو بھیجا، اور 5000 کا لشکر کا کمان دے کر عمرو بن سعد کو دیا، جو سعد ابن ابی وقاص جو ابشر مبشرہ میں رضی اللہ تعالی ان کا بیٹا تھا، ادھر 1000، اور دونوں کھوج میں نکلے۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کہ کون سے راستے سے حسین آ رہے ہیں ان کے قافلے کے ساتھ، تو ادھر حر بن تمیمی کو امام حسین علیہ السلام کا لشکر مل گیا، اس نے مزاحمت کی، اور یہ بڑا نرم دل آدمی تھا، اسی لیے بعد میں اس نے ہدایت بھی پائی۔ اس نے کہا کہ حسین مجھ کو حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، کیا کروں؟ ساتھ چلوں، اور اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں جب تک کہ آپ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں لے لیتے۔ تو آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر تو یہ ہے کہ حسین اپنی جان تمہارے حوالے کر دے، حسین کا سر چلا جائے گا لیکن حسین اپنا ہاتھ ہرگز یزید کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ تو کہا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ اب یہ 72 نفوس قدسیہ ہیں، اب یہیں سے مصیبتوں کا آغاز ہوا، مظالم کا۔ ابھی 10 محرم کو پورے 8 دن باقی ہیں، شہادت ہونے کے لیے بولیے 8 دن باقی ہے۔ اب یہ گھیرے میں لے لیا اور ساتھ پیچھے چلنے لگا، جائے کہ قادسیہ سے ہو کر امام حسین جب کربلا کو پہنچے تو آقا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا، اور حضرت عباس نے اپنا علم گاڑا زمین پر، حسین نے اس علم کو ٹیک لگایا، اور ٹیک لگا کر فرمایا یہی ہماری قتل گاہ ہے، کہا یہیں پر ہم قتل کیے جائیں گے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا، اور یہی ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کی جائے گی، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہمارے خیموں کو جلایا جائے گا، اور کہا یہاں علی اکبر کا لاشا پڑا ہوگا، کہا یہاں علی اصغر جا کر گرائے گا، اور کہا کہ یہاں قاسم کی لاش ہوگی، کہا ہمارے اصحاب کا چن کر اسی سرزمین پر قتل کیا جائے گا۔ حسین نے پہلے ہی بتا دیا، کیونکہ حسین کو علی نے بتا دیا اور علی کو نبی نے بتا دیا، تو حسین جان گئے کہ میں خود آیا نہیں ہوں بلکہ میری شہادت مجھے یہاں پر لے کر آئی ہے۔ ایک ہوتا ہے خود سے جانا، ایک ہوتا ہے اسباب کا مہیا کرنا۔ آپ کبھی کہیں نکل جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کا نہیں ہوتا، پتہ نہیں آپ کیسے پہنچ جاتے ہیں، وہ تقدیر الہی ہوتی ہے، وہ تقدیر الہی ہوتی ہے۔ تو تقدیر الہی یہی تھی کہ حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ جائیں، اور کربلا کی سرزمین پر جو سب سے بڑا سہارا امام حسین علیہ السلام کے بنے وہ 2 لوگ تھے، ایک تو تھے غازی عباس علم بردار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امام حسین ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا. یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آخری وقت ہے، اور سیدہ نے مولا علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، میرے نبی نے تم کو حکم دیا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. یہ علی کی فضیلت ہے، اس فضیلت میں علی تنہا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر انتقال بھی کر جائے تو نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. نبی کی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی کی بیویوں سے. تو یہ خصوصیت سیدہ کو تھی کہ علی کو بلا کر کہا رسول اللہ نے، جب تک میری بیٹی زندہ ہے اے علی تجھ کو اجازت نہیں کہ تو دوسرا نکاح کرے. اب مولا علی تو شاید زندگی میں کبھی نکاح کرتے ہی نہیں، تو پھر عباس کہاں سے پیدا ہوتے، حسین کا سہارا کہاں سے پیدا ہوتا. سیدہ نے بلایا مولا علی کو، کہا کہ اے علی میں جا رہی ہوں اور میری یہ وصیت ہے کہ میرے جانے کے بعد تم نکاح ایسے خاندان کی عورت سے کرو گے جو قبیلے کے اعتبار سے سب سے مضبوط ہو. یہ رفاعت الانس وغیرہ کی روایت ہے. کہا کہ تم ایسے سے نکاح کرو گے جو قبیلے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، شرف کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، حسن و جمال میں سب سے افضل ہے، زہد و تقوی میں سب سے افضل ہے. تمام عورتوں میں اپنے اطراف و اکناف کے تم جائزہ لینا. وہ نیک بھی ہونی چاہیے، متقی بھی ہونی چاہیے، عابدہ بھی ہونی چاہیے، زاہدہ بھی ہونی چاہیے، تہجد گزار بھی ہونی چاہیے، نمازی بھی ہونی چاہیے، پرہیزگار بھی ہونی چاہیے، اس کا دامن عفت اور پاک دامنی کا گہوارہ بھی ہونا چاہیے. فلاں فلاں ساری فہرست بتا دی. اب مولا کائنات ڈھونڈنے لگے کہ کون ملے، تو جیسی سیدہ نے بتائی تھی ویسی ہی مولا عباس کی ماں حضرت ام البنین مولا کائنات کو ملی، اور مولا کائنات نے ان سے نکاح فرمایا. تو حضرت سیدنا عباس بن علی تولد ہوئے. جب جیسے یہ تولد ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس کو مولا کائنات نے اپنی آغوش میں لیا تو حضرت عباس نے آنکھ نہیں کھولی. جیسے علی نے آنکھ نہیں کھولی تھی ویسے عباس نے بھی آنکھ نہیں کھولی. تو سوچا یہ میرے بابا کے ساتھ جو ہوا تھا یہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیا معاملہ ہے کہ عباس آنکھ نہیں کھولتا. مولا کائنات کہہ رہے کہ جو میں نے کیا تھا وہی میرا بیٹا کر رہا ہے. مولا نے ام البنین کو دے دیا، ام البنین نے ہاتھ میں لیا، وہ بھی آنکھ نہیں کھولتے. امام حسن مجتبی علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا. ذرا سوچئے تو صحیح، مولا عباس امام حسن علیہ السلام کی آغوش میں سینے سے لگایا، چشمان مبارکہ کے درمیان بوسہ دیا. حسن جانتے ہیں کہ عباس کا کیا کردار ہے، حسن جانتے ہیں کہ عباس کیا قربانی پیش کرنے والا ہے. بوسہ دیا امام حسن نے، عباس نے آنکھ نہیں کھولی. روایت میں آتا ہے کہ امام حسین ادھر سے آ گئے. جیسے ہی مولا حسین نے حضرت عباس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، حضرت عباس نے آنکھ کھول کر حسین کو دیکھا. ام البنین نے کہا سب آئے، بابا آئے تو عباس نے آنکھ نہیں کھولی، حسن مجتبی آئے تو عباس نے آنکھ نہیں کھولی، لیکن حسین سے ان کا کیا تعلق ہے کہ جب حسین آئے تو عباس نے آنکھ کھولی. تو مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عباس کو بھیجا ہی حسین کے لیے ہے. عباس پیدا ہی نہیں کیا جاتا اور میں دوسرا نکاح کرتا ہی نہیں. اگر مجھے عباس نہ دیا جاتا تو میں دوسری شادی نہیں کرتا. اسی لیے کہ میرے حسین کو جب یہ امت بے سہارا کر دے گی تو سب سے بڑا سہارا میرا عباس بننے والا ہے. اور عباس نے وہ کردار ادا کیا کہ رہتی دنیا تک لوگ حضرت عباس کے احسان کو مانتے رہیں گے. اور مولا امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تو 7 محرم الحرام کو عمرو بن سعد ادھر سے آ گیا لشکر جرار لے کر، ادھر سے ہور آ گیا. 5000 6000 کے ہوتے ہوتے 22,000 کا لشکر جرار ہو گیا. اب امام حسین کے سامنے کربلا کا سارا خونی منظر پھر گیا ہے. حسین ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ قتل ہی قتل ہے، خون ہی خون ہے، بربادی ہی بربادی ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے جان کا چلے جانا اور ایک یہ ہوتا ہے اپنوں کو بلکتا روتا ہوا چھوڑ کر چلا جانا. حسین کو معلوم ہے علی اکبر بھی چلا جائے گا، حسین کو معلوم ہے عباس بھی چلا جائے گا، حسین کو معلوم ہے اون و محمد بھی چلے جائیں گے، اور حسین کو معلوم ہے قاسم ابن حسن بھی چلے جائیں گے. کون قاسم؟ وہ قاسم کے امام حسن کو جب زہر دے دیا گیا، جگر کے ٹکڑے تشتے گر رہے ہیں. امام حسین کو بلایا، ادھر قاسم بن علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ اے حسین میں تمہارے ذمے میرے اس بیٹے کو کر کر جا رہا ہوں، اور کہا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری تمہاری ہے. تو امام حسین نے کہا میرے آقا، میرے بھائی، یا امیر المومنین، میرے بھائی اے سبط اکبر، حسین آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ علی اکبر سے زیادہ قاسم سے محبت کرے گا.
علی اکبر سے زیادہ قاسم سے محبت کرے گا۔ اور جب علی اکبر تولد ہوتے ہیں تو کیا شان سے تولد ہوتے ہیں، کیسی شان کا بیٹا ہے سیدنا علی اکبر۔ شبیہ پیمبر جب پیدا ہوئے تو سیدہ زینب ٹھہری ہوئی ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی نے ایسا حسن و جمال والا بیٹا اب تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک سے ایک آفتاب و ماہتاب نبی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسا بیٹا نہیں۔ تو حضرت زینب وہاں پر ٹھہری ہے، اور حضرت زینب نے کہا امام حسین سے کہ اے میرے بھائی، اتنا حسین بیٹا ہے، اتنا جمیل بیٹا ہے، اتنا خوبصورت بیٹا ہے، کیا یہ بیٹا آپ مجھے دیں گے؟ ایک سیکنڈ میں، لمحے میں امام حسین نے کہا اے زینب، میں نے تجھے میرا بیٹا دے دیا۔ کہا میں نے علی اکبر تجھ کو دے دیا، پر کہا کہ اے زینب یاد رکھ، ایک دن آئے گا میں جب تجھ سے میرا بیٹا مانگوں گا، تو مجھ سے وعدہ کر میرا بیٹا تو مجھے واپس کرے گی۔ تو بی بی زینب کے ذہن و گمان میں نہیں ہے کہ کس دن مانگا جانے والا ہے علی اکبر۔ عیسائیوں کا ایک وفد مدینے میں آیا، امام حسین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور اتنے حسین و جمیل تھے کہ بی بی زینب کیا کرتی، ہمیشہ نقاب باندھ کر رکھتی۔ جب گھر سے باہر نکلتی تو کہتے علی اکبر تجھے نظر لگے گی، تیرے بابا حسین نے مجھے تجھے حوالے کیا ہے، اب تیری تربیت اور نشو و نما میری ذمہ داری ہے، میں نہیں چاہتی کہ نظریں بد لگے، حاسدین کی حسد لگے، دشمنوں کی دشمنیاں تجھ سے کوئی نکالے، تو نقاب ہمیشہ باندھ کر بھیجتی۔ تو نجران کے اطراف و اکناف کے عیسائی اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، وہ آئے مدینے میں بہت دور سے، جب تک حضور کا وصال ہو چکا تھا کئی سال، پوچھا ہم محمد کے دیکھنے کے مشتاق ہیں، ہم تڑپتے ہیں کہ ایک نظر محمد کو دیکھ لیں۔ لوگوں نے کہا وہ تو انتقال کر گئے، اب تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ جا رہے تھے، امام حسین نے کہا پکڑ کر لاؤ۔ آئے تو کہا کس لیے آئے تھے؟ تو کہا محمد کو دیکھنا چاہتے تھے، ہم نے اسلام تبھی قبول کر لیا تھا جب محمد کا پیغام ہم تک پہنچا تھا، لیکن مجبوری تھی، ہم آ نہیں سکے تھے۔ تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تمنا کو ابھی میں پوری کیے دیتا ہوں۔ کہا زینب سے کہو کہ علی اکبر کو بھیجا جائے۔ مولا علی اکبر جب تشریف لے کر آئے تو کہا بیٹا نقاب نکال دو۔ جب نقاب نکالا تو جو کتابوں میں صحیفوں میں رسول اللہ کا حسن و جمال لکھا تھا، این وہی حسن و جمال علی اکبر کا تھا۔ اور یہ علی اکبر کو مانگا بھی تو کس دن مانگا؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا جب رن گرم ہو گیا، ہر طرف سے کشت خون بہایا جانے لگا، ہر طرف سے ظلم اور بربریت کی جانے لگی، حضرت عباس علم بردار بی بی سکینہ کی بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی آہوں کو نہ برداشت کر سکے، نہر پر گئے پانی لانے کے لیے، پانی لے کر آ رہے ہیں، ظالموں نے شقیوں نے شہید کر دیا، ادھر حضرت قاسم شہید کر دیے گئے۔ اب مولا امام حسین اندر تشریف لے کر گئے اور اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے بہن زینب، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا تجھ سے واپس لوں گا۔ تو بی بی زینب نے چیخ کر مار کر کہا کہ اے بھائی سب لے لو لیکن علی اکبر کو نہ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شبیہ پیمبر علی اکبر کے سوا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، اسے مت لو۔ تو امام حسین نے کہا بہن زینب، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کو تم سے واپس لے آؤں گا۔ تو کہا کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو ارشاد فرمایا اپنے لیے لے کر نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اللہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ بہرکیف کربلا کی سرزمین پر شقیوں نے، ظالموں نے، یزیدیوں نے، کوفیوں نے، امویوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کی۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو فی الواقع ہونی ہی تھی اور وہ ہو کر بھی رہی، اور جب ہوئی تو اس شان سے ہوئی کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین کا سر اقدس شمر الجوشن نے کاٹا اور قولی نے اسے نیزے پر اٹھایا، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ جب 10 محرم الحرام کو تمام اہل خاندان شہید ہوئے، بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے اور بی بی زینب کی ردائیں چھینی گئیں،
اہل بیت اطہار کی مقدس اور پاک بیبیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی اور ان کی نگاہوں کے سامنے علی اکبر کے حسن و جمال کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندا گیا۔ یہ منظر کون دیکھ رہی ہیں؟ رسول اللہ کی نواسی دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غم حسین میں رویا کرو، اسی لیے کہ ایک قطرہ امام حسین فرماتے ہیں، آخری روایت ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مولا حسین نے ارشاد فرمایا جو ہمارے غم میں ایک قطرہ بھی آنسو بہائے گا اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے بلا حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان جاں آفری اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے کی، لیکن کس شان کا شہزادہ ہے دیکھو، نیزے پر کٹا ہوا سر، ذرا تصور کی آنکھ سے آپ دیکھیں وہ منظر، آپ کی روح کانپ جائے گی، دل تڑپ اٹھے گا۔ نیزوں پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا گیا اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ حسین محو تلاوت قرآن مجید ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو شقیوں کے دل پگھل جاتے نا، نہیں، کیوں؟ اس لیے نہیں پگھلے کیونکہ وہ ان کی اولاد تھی کہ جن کے باپ دادا کے سامنے رسول اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ یہ ان کی اولادیں تھیں جن کے سامنے آقا علیہ السلام نے شجر کو اشارہ کیا تو زمین چیر کر شجر درخت چڑھ کر رسول اللہ کی قدموں میں گر گئے۔ یہ ان کی اولادیں تھیں جن کے سامنے رسول اللہ نے سورج کو پلٹا دیا، پھر بھی انہوں نے رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اس لیے نہیں لایا کہ دیکھو اگر ایسا معجزہ اور ایسی کرامت آج کے زمانے میں کوئی دیکھ لے کہ کٹا ہوا سر ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی سجدے میں گر جائے گا، وہ تو ویسے ہی سجدے۔ اللہ نے ان یزیدیوں کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ کیا لگا دی تھی بولو؟ مہر لگا دی تھی، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ یزیدی کسی بھی صورت میں جنت میں جائیں، اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے توفیق چھین لی تھی۔ امت مسلمہ پر یہ کرم ہے کہ آخری سانس کے غرغرے تک مسلمان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان نہیں، یہ کافروں سے بدتر تھے، سانس کے آخری غرغرے تک حضور فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، لیکن روئے زمین پر یہ شقیوں، ان بدبختوں کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور جن کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے پھر وہ توبہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ بالآخر کربلا کی مصائب بہت ہیں، ایک چھوٹی سی نشست میں سارے واقعات آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ مظالم سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ تبرہ کریں، یا مظالم سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے داستان کربلا کہ ہم رافضیوں کی اتباع کریں۔ خدا کی عزت کی قسم، کربلا والوں کی یاد میں رونا رسول اللہ کی سنت ہے، اور ان کی یاد میں بہایا ہوا ایک آنسو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک آنسو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرمائے، رحم اور کرم اور فضل کے معاملے فرمائے، اور ہماری اور آپ کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں جلائے اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔